سے بھی ڈرو اور ویسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا مجھے دیکھ کر بھاگو، اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو دیکھ سکتی ہے؟ ان دونوں باتوں کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ پہلی چیز ہے، اور دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ پہلے تو کہا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو۔ پہلے خوف، خشیت اور ڈر پیدا کرنے کی بات کہی، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آ چکا ہے، پیدا ہوا ہے، اس کو ایک چیز سوچنی چاہیے، غور کرنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی۔ پہلی چیز تقوی اور دوسری چیز احتساب نفس۔ محاسبہ کرے، اپنا حساب لے، رات کو جب بستر پر سونے کے لیے جائے تو یہ سوچے کہ ہم نے صبح سے لے کر شام تک کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں۔ وہ یہ دیکھے کہ ہم نے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، اللہ کے پاس ہم نے کیا سینڈ کیا ہے، کیا بھیجا ہے، یہ غور کریں۔ یہ دو چیزیں اگر آج ہم سمجھ لیں تو یقین مانیے ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ کیونکہ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، ابھی مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے، ہم چندہ تو دے رہے ہیں، تعاون تو کر رہے ہیں، لیکن ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں، ان ساری عبادتوں کی روح کیا ہے، اس کی جان کیا ہے۔ ہماری عبادتیں تو ہو رہی ہیں لیکن عبادتوں سے روح نکلی ہوئی ہے، اور کسی چیز سے جب روح نکال لی جائے تو پھر اس کی حیثیت ایک ڈیڈ باڈی کی ہوتی ہے، ایک مرے ہوئے جسم کی ہوتی ہے، اور ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کتنے بھی پیسے والے ہو، آپ کتنے امیر ہو، آپ کی عزت دنیا میں چاہے جتنی ہو، آپ کے پاس 20 25 50 آدمی ہر وقت آپ کو گھیرے رہتے ہو، لیکن یہ عزت آپ کی صرف اس وقت تک ہو رہی ہے جب تک آپ کے اندر روح ہے۔ جس دن یہ روح نکلے گی، نہ آپ کے پاس 50 آدمی بیٹھیں گے، نہ آپ کی وہ عزت باقی رہے گی، نہ ہی آپ کی اولاد آپ کو اپنے گھر پر 4 اور 5 اور 6 گھنٹے سے زیادہ رہنے دے گی۔ آپ کی روح نکلی، غسل دیا، کفنایا، اور جلدی سے آپ کی ڈیڈ باڈی کو اٹھایا
نماز جنازہ پڑھی، کاندھا دیا، قبرستان لے گئے اور دفن کر دیا۔ آپ کی بہت عزت تھی، لیکن آپ کی باڈی سے روح نکال لی گئی، اس لیے باڈی کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ہماری عبادتوں سے اگر روح نکال جائے تو جیسے ڈیڈ باڈی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہماری نظر میں، ایسے ہی اللہ کی نظر میں اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں جس کے اندر روح نہیں ہے۔ اور عبادت کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ عبادت کی روح کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ کوئی بھی عبادت اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اگر اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کی جا رہی ہے اور اللہ کے ڈر سے نہیں کی جا رہی ہے، تو ایسی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک مری ہوئی عبادت ہے جس کی اللہ بھی عزت نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کی حیثیت کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح ڈرا جائے اللہ سے؟ یہ تو سبھی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور بہت سے لوگ جو بڑے سے بڑی گنڈا گردی کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اللہ سے ڈرتے، جبکہ ڈون بنا وہ بیٹھا ہے، حرام کاموں کا بزنس وہ کر رہا ہے، سود اور بیاج کے کاروبار وہ کر رہا ہے، شراب کے ٹھیکے وہ کھولے بیٹھا ہے، لیکن جس سے دشمنی ہے اس سے اپنا پاور دکھانے کے لیے کہتا ہے ارے ہم کو دھمکی مت دے، ہم دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو سود اور بیاج کا کاروبار کرتا، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو شراب کے ٹھیکے دیتا، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو رشوت لیتا، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو دنیا میں اور بھی بہت سے گناہ انسان کرتا ہے وہ کرتا۔ تقوی کی حیثیت ہے، انسان بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا میں جو بہت سی خطرناک چیزیں تم ان سے نہ ڈرو، ہاں اللہ نے یہ کہا کہ مجھ سے ڈرو، تو اس کا بھی ایک معنی ہے ڈرنے کا۔ انسان زہر کھانے سے بھی ڈرتا ہے، انسان آگ میں چھلانگ لگانے سے بھی ڈرتا ہے، انسان سانپ اور بچھو کے سامنے آ کر اپنی انگلی کو اس کے منہ میں دینے سے بھی ڈرتا ہے، انسان جنگل میں کسی خطرناک جانور شیر وغیرہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرتا ہے۔ کیا یہ کہا جائے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کہو اے کھا جا مجھے دیکھتے، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں؟ سانپ کے منہ میں انگلی دے دو اور کہو اے کاٹ کے دیکھ، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں؟ کیا زہر کھاتے ہوئے کہو گے زہر مجھے مار کے دکھا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ انسان کو آگ سے بھی ڈرنا چاہیے، انسان کو زہر سے بھی ڈرنا چاہیے، انسان کو سانپ اور بچھوؤں سے بھی ڈرنا چاہیے، انسان کو شیر کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرنا چاہیے، لیکن ہر چیز کے ڈرنے کا ایک حق ہے۔ شیر کو دیکھ کر آپ بھاگتے ہو، یہی اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سانپ سے بچتے ہوئے دوسری جگہ چلے جاتے ہو، یہی اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ لیکن زہر اس ٹیبل پہ لا کے رکھ دو تب بھی کوئی نہیں بھاگے گا اس کو دیکھ کر، کیونکہ زہر آپ کو ڈائریکٹ نہیں مارتا ہے۔ زہر سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ زہر دیکھ کر مت بھاگو، یہ نہیں ہے، بلکہ زہر سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھائیے مت، اور لیکوڈ ہے تو اس کو پیجیے مت۔
آگ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ آگ کو دیکھ کر بھاگو نہیں، بلکہ آگ میں کودیے نہیں، چھلانگ مت لگائیے، جمپ مت لگائیے، یہ ہے آگ سے ڈرنے کا مطلب۔ آگ سے ڈرنے کا حق آپ ادا کرتے ہیں، سانپ اور بچھوؤں سے ڈرنے کا حق بھی آپ ادا کرتے ہیں، شیر سے ڈرنے کا حق بھی آپ ادا کرتے ہیں، زہر سے ڈرنے کا حق بھی آپ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تم نے ان چیزوں سے ڈرنے کا حق ادا کیا ہے، مجھ سے بھی ڈرنے کا حق ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمانو والو اللہ سے بھی ڈرو اور ویسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا مجھے دیکھ کر بھاگو، اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو دیکھ سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار، اور وہ دنیا کی تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے لیکن اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں، اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی بھی اللہ سے ملنے گئے لیکن اللہ کے رسول نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں۔ پردوں کے پیچھے سے بات ہوئی، 50 وقت کی نماز کا نذرانہ دیا گیا، لے کے آئے، پھر گئے، پھر 40 کی رہی، پھر گئے، پھر 30 کی، وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ضرور تھے لیکن اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، کوئی آستھا اور بلیف رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کو دیکھ کر آئے تو وہ جھوٹا ہے۔ دنیا کی کسی آنکھ میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھوں گا، اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو تم مجھے، کہا نہیں میں تو دیکھوں گا۔ ضد کی، کہا آ جاؤ پہاڑ پر، آ جاؤ جبل طور، کوہ طور پر۔ گئے، اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی، ہلکا سا نور، ہلکی سی روشنی۔ فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش زمین پر گرے پڑے ہیں، اور جس پہاڑ پر کھڑے تھے موسیٰ وہ پہاڑ پورا کا پورا جل کر سرما بن گیا۔ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کیسے ڈرتے ہیں؟ کہاں ہے ڈر؟ اگر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو دنیا میں کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا؟ ابھی کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کہے گا کھڑے ہو کے جی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کلیا چک میں لاٹری کا ٹکٹ کیوں خرید لیتا ہے؟ تو اللہ دیکھ رہا ہے، پھر شراب کیسے پی لیتا ہے تو؟ اللہ دیکھ لیتا ہے، پھر تو سود اور بیاج کا کاروبار کیسے کرتا ہے؟ بھئی جب تو جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر یہ ہمت کیسے پڑ جاتی ہے یہ گناہ کرنے کی؟ ٹرین پہ آپ سفر کریے، بمبئی جا رہے ہیں، دلی جا رہے ہیں، تنسکھیا پکڑیے، برہم پتر میل پکڑیے، آپ فرکا سے بیٹھے، مالدہ سے بیٹھے، دلی جا رہے ہیں، رات میں گاڑی آپ کی چل رہی ہے اسپیڈ میں، آپ کی لوئر برتھ ہے، نیچے والی برتھ ہے، رات میں آپ کو پیشاب لگا، آپ ٹوائلٹ جا رہے ہیں پیشاب کرنے کے لیے، جب پیشاب کر کے آتے ہیں کوچ میں اندھیرا ہے، آپ لوئر برتھ ہے آپ کی، پیشاب کر کے آتے ہیں، آپ لوئر برتھ پر لیٹنا چاہتے ہیں، آپ کی نظر مڈل برتھ پر لیٹے ہوئے آدمی کی اوپر پڑتی ہے، اور مڈل برتھ پر لیٹا ہوا آدمی، اس کی جیب میں 500 روپے کے نوٹ کی ایک گڈی ہے، وہ باہر آ رہی ہے، وہ باہر آ رہی ہے،
آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، ٹرین چل رہی ہے تو جھٹکے بھی لے رہی ہے، اور اس کی نوٹ کی گڈی آدھی باہر ہے اور آدھی اندر ہے۔ آپ نے سوچا اچھا موقع ہے، اس کو نکال لیں۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ نے ہاتھ بڑھا دیا ایسے کر کے۔ ابھی آدھی گڈی نکلی تھی، بڑھایا آپ نے ہاتھ اور ایسے نکالنا چاہ رہے ہیں، دھیرے دھیرے نکال رہے ہیں، لیکن ڈر بھی لگا ہوا ہے آپ کو، ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے۔ جیسی آپ نکالنا چاہتے ہیں، آپ پھر دیکھتے ہیں دائیں بائیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ایسے ہاتھ ہے آپ کا۔ اچانک آپ نے اوپر دیکھ لیا، مڈل برتھ کی اوپر بھی ایک برتھ ہے جس کو اپر برتھ بولتے ہیں، آپ کی نظر اس پر پڑی تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس پر جو آدمی لیٹا ہے وہ آپ کی حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کنڈیشن کیا ہوگی؟ ہاتھ ہے پیسہ، آپ اندر رکھ دیں گے پیسہ، اور اس آدمی کو منائیں گے، صاحب میں چور نہیں ہوں، یہ باہر گر رہا تھا اس لیے میں اندر کر رہا ہوں۔ یا تو آپ جھوٹ بولیں گے یا پھر آپ نکال لیں گے تو اس آدمی کو بھی منائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ دیکھ بھائی اس کو بولنا نہیں، نصف لی و نصف لکم، آدھا میرا آدھا تیرا، ہاف آف کر لیتے ہیں۔ لالچی ہوگا تو مان جائے گا۔ یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، بڑی محنت، ہم نے نوٹ کی گڈی میرے ہاتھ میں آئی، میں اس کو 1 روپیہ نہیں دوں گا، اور آپ کو ڈر بھی ہے کہ کہیں شور نہ کر دے تو ہم پکڑے جائیں گے، تو آپ چلتی ہوئی ٹرین سے کودیے۔ یہ رسک آپ مول لے نہیں سکتے، اور اللہ کو لالچ آپ دے نہیں سکتے۔ تو جب ایک آدمی آپ کے ہاتھ کو دیکھتا ہے، نوٹ کی گڈی پر ہے، اس آدمی کی نظر جب آپ کے اوپر پڑتی ہے اور آپ نے اس آدمی کو دیکھ لیا تو آپ نوٹ کی گڈی کو اندر سرکا دیتے ہیں اور اس آدمی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں تو اندر کر رہا تھا تاکہ اس کی گڈی گر نہ جائے، میں چور نہیں ہوں۔ جب اوپر والے ایک معمولی آدمی کی نظر سے جو دیکھ لیتا ہے آپ کو، آپ اس کے سامنے غلط حرکت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر ہمارا کلیجہ کتنا بڑا، ہمارا دل کتنا بڑا کہ اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم شراب پی لیتے ہیں، پھر بھی ہم جوا کھیل لیتے ہیں، پھر بھی ہم سود اور بیاج کھا لیتے ہیں، پھر بھی ہم لاٹری کے ٹکٹ خرید لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود ہمارا دل اتنا بڑا، یعنی اللہ سے زیادہ تو ہم انسان سے ڈر رہے ہیں۔ دیکھ رہا ہے سگریٹ پیتا ہوا جا رہا آدمی، سامنے سے بڑا بھائی آ گیا، پھینک دی۔ اللہ سے زیادہ تو ہم بڑے بھائی اور باپ سے ڈر رہے ہیں۔ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ اللہ کا ڈر ہوتا، یہاں اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر تو چائے کی ہوٹل پر بیٹھ کر چائے کیسے پی رہا ہے؟ پھر تو اپنی دکان پر بیٹھ کر بزنس کیسے کر رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر یہ گناہ کے کام کیسے؟ پھر کیوں نہیں جاتا تو مسجد کی طرف، اور کیوں نہیں آ رہا ہے نماز کی طرف؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمانو والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرا جائے، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے کہا یہ کام کرو گے تو جنت دیں گے، یہ کام کرو گے تو جہنم دیں گے۔ ہم اللہ کے حکم کے مطابق ان کاموں کو کریں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جائیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب، ورنہ اللہ تھوڑی آسمان پر سے زمین پر آ کر کہے گا لو میں آ گیا ہوں اب ڈرو، مجھے دیکھ کر بھاگو۔